جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے اس وقت ہمارے حکمران تاج محل بنا رہے تھے۔ اس پروپیگنڈا کا منہ توڑ بلکہ دندان شکن جواب دلیل کے ساتھ، انگریز یہاں 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وارد ہوا، اسے ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنے میں 257 ایئرز لگے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ قوم تعلیمی، معاشی اور سماجی اعتبار سے مضبوط ترین قوم تھی۔ چند سال پہلے اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر تعلیم کے نام پر سفید جھوٹ پر مبنی پروگرام چلائے جا رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں تو مسلم بادشاہ تاج محل اور شالامار باغ بنا رہے تھے۔ میری یہ ویڈیو مختلف مصنفین کے متعلقہ کالمز اور پروفیسرز، مورخین یا محققین کی تحقیق کے اس حصہ پر مبنی ہے جو میں نے تحقیق کے بعد کافی حد تک درست پائے۔ اس تحریر میں میرے اپنے الفاظ کم اور مندرجہ بالا شخصیات کے الفاظ زیادہ ہیں، یعنی مختلف مصنفین کے، لکھنے والوں کے، تحقیق کرنے والوں کے۔ تاریخ کی گواہی کے بعد میں پیش کروں گا پہلے بنیادی عقل کا ایک درس۔ ان چینلز یا پروگرامز میں اگر کوئی سمجھ بوجھ والا آدمی بیٹھا ہوتا تو اس کو سمجھنے میں یہ مشکل نہیں آتی کہ مسلم دور کی شاندار عمارات جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئیں وہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہ تھی۔ نمبر 1، فن تعمیر کی تفصیلی مہارت، جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور سٹرکچر کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو وضع کرنے کے علم شامل ہوتے ہیں، اور دوسری مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت، اس قدر مضبوط کہ وہاں کے حکمران شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ معاشی حوالے سے ہندوستان بالعموم مسلم ادوار اور بالخصوص مغلیہ دور یعنی اکبر سے عالمگیر تک کے دور میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں آن ایوریج 25% اس کا حصہ تھا، انڈیا کا، ہندوستان کا، مغلیہ سلطنت میں۔ درآمدات انتہائی کم، جن کو ہم امپورٹس بولتے ہیں، باہر سے منگوانا، اور برآمدات انتہائی زیادہ، جن کو ہم ایکسپورٹس بولتے ہیں۔ تو obviously جس ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور امپورٹس کم ہیں وہ اکنامکلی گرو کرے گا، اور یہ ایسے ہی سوتے میں نہیں ہوتا کام۔ اچھا، 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکیوس برنیئر ہندوستان آیا اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اس لیے سلطنت مغلیہ ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اب تعمیرات والے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص وغیرہ وغیرہ میں نظر آتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری کے علم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھ انچ باہر کی جانب جھکائے گئے، آدھ انچ تاج محل کے مینار باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلہ آنے کی صورت میں گریں تو وہ جو درمیان میں تاج محل کا گنبد ہے وہ تباہ نہ ہو۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں ہوتا، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ جو گہری اس کی بنیادیں ہیں ان کو کھود کے ان میں ریت ڈالی گئی ہے تاکہ زلزلہ آئے تو پوری عمارت اس کے اوپر موو کر جائے، گرے نہیں، محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا، اور دریا کے کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کروائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے، دریا کا جو پیندہ ہے، جو باٹم ہے، اس سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالوں سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا ایک پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔
اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل ایلیوژن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت ایک ہی وقت میں اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکش اور ہندی فن تعمیر کا ایک امتزاج ہے، ایک موزیک ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریکیاں، تفصیلات درکار ہیں۔ پروفیسر ایپا کوچ جو وینیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے حال ہی میں تاج محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ اور بھی کئی راز مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے تعمیرات میں فاؤنڈیشن ویل کا آغاز 19ویں صدی اور آپٹیکل ایلیوژن کا آغاز 20ویں صدی میں کیا تھا، جو کہ مغلیہ سلطنت میں ان سے کہیں پہلے ہو رہا تھا۔ اور ظاہر ہے وہ لوگ کہیں نہ کہیں پڑھے لکھے، یونیورسٹیز میں انہوں نے علم سیکھا تو پھر ہی وہ اس قابل ہوئے۔ 17ویں صدی کے وسط میں تاج محل مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشین اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو $1000 ملین لگنے کے باوجود ویسا بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل موزیک، یہ ٹیکنالوجی ٹائل موزیک کی یوز ہوتی ہے، آپ نیچے پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے ہمیں۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی حال فریسکو پینٹنگ کا ہے، جن کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدھم نہیں ہوئے۔ تمام مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیراکوٹا یعنی مٹی کو پکانے کا جو فن ہوتا ہے، اس سے زیر زمین بنے ہوئے پائپ ملتے ہیں۔ ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں اسی طرح موجود ہے وہاں پہ۔ تو کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کی ہوگی جو ابھی تک وہ وہاں پہ ویسے ہی موجود ہے۔ اور مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کی سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے PhD کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی، جو اس دور کے معماروں نے عملی طور پہ یہ کام آپ کو کر کے دیا۔ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا یہ کام، لیکن اگر ہم اس ہندوستان کا امیج کریں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جہاں پہ جہالت کا دور دورہ ہو اور جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت ہو، یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اتنی شاندار عمارتیں بھی نہ بن سکتی۔ یہ ایک استعارہ، ایک علامت ہے۔ اور یہ یکساں نظام تعلیم ہی تھا جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، اکانومسٹ، ڈاکٹرز، فلاسفرز، رولرز، انجینئرز یہ بن کے نکلتے تھے۔ مغل دور میں آپ کو یہ سب پیشے ملیں گے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ یا جہانگیر کا استاد احمد لاہوری، یہ سب مختلف گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے۔ اسی لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کی غمازی کرتی تھی۔ مزید بھی میں مغربی مصنفین کی گواہی پیش کروں گا، اس لیے کہ میرے ان عظیم صاحبان علم کی کسی مسلمان یا لوکل مصنف کی گواہی سے بھی بو آتی ہے۔ وول ڈیورنٹ مغربی دنیا کا مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہے۔ وہ اپنی کتاب میں مغل جو اس وقت حکومت تھی اس کی سٹوری لکھتا ہے، سٹوری آف سیولائزیشن، ہندوستان کے بارے میں۔ اس میں وہ لکھتا ہے ہر گاؤں میں، یہ ذرا سنیے گا، ہر گاؤں میں ایک سکول ہوتا تھا، ایک سکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 سکول تھے اور ہر 400 افراد پر ایک سکول ہوتا تھا۔
ان اسکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس، کرافٹس، میڈیکل، فلسفی، لاجک اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب اے کیس فار انڈیا میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدراس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا تھا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر ایم ڈی باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی۔ وہ میکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے، بنگال میں انگریزوں کی آمد سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھا شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے اور اس میں یہ سارے جو فنون لطیف ہیں وہ بھی شامل تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے کئی رئیسوں اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے اسکولوں میں چند جو سبجیکٹس ہیں صرف ان کی لسٹ ملتی ہے آپ کو۔ اگر آپ لاہور بورڈ کی ہی ڈیٹ شیٹ دیکھیں تو آپ کو اس میں سارے سبجیکٹس ملیں گے، لیکن اسکولوں میں پڑھانے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھیے، یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ بلکہ اس نے لکھا، تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5,000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ مذکورہ تمام علاقے دہلی یا آگرہ جیسے بڑے شہروں سے دور مضافات میں ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، اور وہاں پہ یہ نظام ہے تعلیم کا۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ جائیدادیں وقف کیں، سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس دور کے 3 ہندو مورخین سجن رائے کھتری، بھیم سین اور ایشور داس بہت معروف ہیں۔ سجن رائے کھتری نے خلاصہ التواریخ اور بھیم سین نے نسخہ دلکشا اور ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔ یہ تینوں ہندو مصنفین متفق تھے کہ عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں میڈیکل کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا اور طب اکبر اور مفرح القلوب کی سطح پر صحت، تعریف الامراض، مجربات اکبری اور طب نبوی جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکے۔ یہ تھا وہ نظام جس کو توڑنے میں انگریزوں کو 257 سال لگے۔ یہ تمام کتب آج کے دور کے MBBS کے نصاب کے ہم پلہ ہیں، اور اورنگزیب سے کئی سو سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں ہسپتال قائم کیا تھا جسے دارالشفا کہا جاتا تھا۔ عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کرائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہو سکے تو لاہور کے انارکلی کے مقبرہ میں موجود ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ملے گی، جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تھی۔ لیکن انگریز جب یہ ملک چھوڑ کر گیا تو صرف 10% تھی۔ بنگال 1757 میں فتح کیا اور اگلے 34 برسوں میں سبھی اسکول کالجز انہوں نے ختم کر دیے، اور یہ آکسفورڈ کی ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشنل، ریلیجس اور سوشل لیول پہ ایک یلغار کی، اور یہ قوم پیچھے جاتی آج اس مقام پر۔ لیکن ایک دلیل اور ہے، اس قوم نے جس کو 257 سال لگے انگریزوں کو دمانے میں، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں،
90 سال لگے صرف 1857 سے 1947۔ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخی دلیل یہ ہے کہ 257 سال میں انہوں نے قبضہ کیا اور 90 سال میں یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ہندوستان، یہ مغلیہ سلطنت، یہ مسلم ادوار، یہ اتنے ناکام نہیں تھے۔ ان کو پھر ظاہر ہے ہر سلطنت میں عروج و زوال آتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ، اس سے بڑی بھی کوئی سلطنت ہوگی جس کے حکمران کو خلیفہ کا درجہ حاصل تھا، لیکن جب ٹوٹنے پہ آئی تو اس کے اپنے ہی ایک آدمی نے، جس کو مصطفیٰ کمال پاشا کہتے ہیں، اس نے پاش کر دیا، خلافت کو ختم کر دیا۔ تو ہسٹری کے اندر یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو، اس کا پازیٹو پہلو اس سے بھی بہت اوپر ہے۔ تو برائے مہربانی پاکستان اور ہندوستان میں جو مسلم ادوار ہیں ان کے اوپر تحقیق کیا کریں۔ صرف دوسروں کی باتیں سن کے اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو برا بھلا کہنا اچھا نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی مدلل گفتگو تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا اس کے اوپر کوئی فیڈ بیک ہو، آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن آیا ہو اس کو سننے کے بعد، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا جواب بھی دیا جا سکے اور مزید بہتری کے لیے، امپروومنٹ کے لیے اس میں اہتمام کیا جا سکے۔ آپ کا اس ویڈیو کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔